اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، اس سے پہلے آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ اور ترکیب سماعت کر چکے ہیں۔ پھر میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ہمارے اوپر علماء کرام کا کتنا احسان ہے کہ ان لوگوں نے گرامر کی روح سے ترجمے کیے۔ آج ہماری لائبریریوں کے اندر کتنے تراجم موجود ہیں، کتنے لوگوں کے تراجم موجود ہیں، وہ سارے علماء تھے، ان کی کتنی کاوشیں ہیں۔ تو جتنے ہمارے پاس ترجمے ہیں سارے علماء نے کیے ہیں، اس لیے ان کا احترام ہے کہ وہ علم والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے ان کو علم عطا فرمایا ہے، تو علم کی وجہ سے ان لوگوں کا مقام بلند ہے۔ تو تھوڑا سا یہ دیکھیں، آج ہم بسم اللہ کے بارے میں دیکھیں گے۔ جو میں نے اپنے اساتذہ سے فائدہ اٹھایا، کچھ نہ کچھ چیزیں حاصل کی، پھر سمجھ آئی کہ علماء کا کتنا احترام ہے۔ ورنہ ہر بندہ جو BA کر جائے، ماسٹر ڈگری کر جائے، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے سارا علم حاصل کر لیا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی۔ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے۔ ایسے علماء کے اندر بھی جو اختلافات میں نظر آتے ہیں وہ علم کی وجہ سے ہیں، کہ ایک عالم کا علم دوسرے سے اوپر ہے، دوسرے کا علم تیسرے سے اوپر ہے، تیسرے کا علم چوتھے سے اوپر ہے۔ جب علم زیادہ ہو جائے تو اختلافات کا ہونا جو ہے لازمی ہے، تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں ان کی کاوشیں اور ان کی جو اسٹرگل ہے اس کو دیکھنا چاہیے۔ تو بسم اللہ کا ترجمہ ہم شروع کرتے ہیں، بسم اللہ کی گرامر شروع کرتے ہیں، اس کی ترکیب اس میں کیا ہے تھوڑا آپ جائزہ لیں۔ ہم جو ترجمہ کرتے ہیں تو وہ ترجمہ کیسے وہ حاصل کرتے ہیں، پہلے ہم صرف گرامر کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیں اس کے اندر یہ با آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ حروف جارہ میں سے ہے با۔ 17 حروف جارہ ہوتے ہیں، جیسے انگلش میں پریپوزیشنز ہوتی ہیں، ٹھیک ہو گیا، آف، اپ، ڈاؤن، اوور، ان، آن۔ اس طرح یہ عربی کے اندر بھی 17 حروف جارہ ہوتے ہیں، پریپوزیشنز کہتے ہیں ان کو۔ باؤ تاؤ کاف لم واؤ منزو مزخلا ربا ہاشفی من عدا ان علا حتیلا، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ اسم پہ داخل ہوتی ہیں تو اس کو مجرور کر دیتی ہیں، مجرور کا معنی ہے اس کو زیر دے دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں دیکھیں با کی وجہ سے اس کو زیر آ رہی ہے، یہ با کی وجہ سے آگے بھی اس کے اثرات ہیں، یہ دیکھا سب کے ساتھ زیریں آ رہی ہیں۔ بہرحال یہ دیکھیں یہ حروف جارہ ہے، یہ اسم آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ اسم یہاں الف نہیں ہے۔ الف جب ہم الگ اس کو لکھیں گے تو اسم الف لکھیں گے، جب یہ مل کے آئے گا تو بسم اللہ، بس ہو جائے گا، یہ الف ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو با حرف جارہ ہے، اسم جو ہے یہ اسم نکرہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ لفظ اللہ دو لحاظ سے معرفہ ہے، پراپر نون ہے، ایک یہ علم ہے، دوسرا الف لام کی وجہ سے، تو یہ اس میں معرفہ ہے۔ الرحمن کے اندر بھی الف لام نظر آ رہا ہے، یہ معرفہ ہے۔ ویسے بھی یہ رحمان یہ علم ہے، معرفہ ہے۔ الرحیم دیکھیں اس کے اندر بھی الف لام آپ کو نظر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ بھی معرفہ ہے، تو یہ اس میں معرفہ ہے، اس میں معرفہ ہے، اس میں معرفہ ہے، تو تینوں یہ اسم ہیں، وہ تینوں اس میں معرفہ ہیں۔ کیا مطلب؟ پراپر نون ہے۔ جیسے انگلش کے اندر دی لگ جائے، جیسے کتاب دا بک، ویسے بک ہوگی تو نکرہ ہو جائے گی، جب دی بک کہیں گے تو وہ پراپر نون ہو جائے گی۔ کامن نون کے ساتھ دی نہیں ہوتا، جب دی لگائیں گے دا بک تو وہ پراپر نون ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی عربی کے اندر بھی الف لام لگانے سے، ال لگانے سے وہ پراپر نون ہو جاتا ہے، معرفہ بن جاتا ہے۔ یہ تو ہو گیا اسم فعل حرف کی تقسیم، یہ حرف ہے تو باقی یہ سارے اسم ہیں، ان میں یہ اسم نکرہ ہے اور یہ تینوں معرفہ ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب تھوڑا سا آگے چلیں، اب تھوڑا گرامیٹیکل دیکھتے ہیں اس کو گرامر کی روح سے۔ اسم جو ہے یہ مضاف ہے، ٹھیک ہو گیا، تو یہ سارا آگے مضاف الیہ ہے، لیکن تھوڑا اس کی ڈویژن کر لیتے ہیں۔ لفظ اللہ موصوف ہے، الرحمن اس کی صفت اول ہے، الرحیم اس کی صفت ثانی ہے، تو موصوف اپنی دونوں صفتوں کے ساتھ مل کر سارا کیا بنا؟ یہ مضاف کا مضاف الیہ بنا،
ویسے ہی آپس میں کیا بنا تھا، یہ موصوف دونوں صفتوں کے ساتھ مل کر مرکب توصیفی بنا تھا۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں، یہ سارا مرکب توصیفی ہے، مرکب توصیفی ہو کر یہ اسم کے لیے مضاف الیہ بنا۔ اوکے، اب مضاف اور مضاف الیہ مل کر پیچھے چلیں گے، پیچھے حرف جارہ ہے، جب حرف جارہ پیچھے ہو تو یہ اس کے لیے مجرور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا، یہ زیر آ جاتی ہے، مجھے سارا مجرور ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ سارا اسم کا مضاف الیہ بنا کر پھر مضاف و مضاف الیہ مل کر یہ مجرور ہوا اس کا، یعنی یہ حروف جارہ اور یہ مجرور مل کر متعلق ہوئے کسی اور چیز کے جو یہاں موجود نہیں ہے۔ یہ علماء ہی بیان کر سکتے ہیں وہ کیا ہے، وہ ایک فعل اور فاعل ہے، وہ مخذوف ہے، غائب ہے، یہاں پہ نہیں ہے، وہ کدھر ہے، وہ ادھر ہے۔ یہ علماء نے یہاں پہ بیان کیا کہ یہاں پہ فعل فاعل لانا پڑے گا، چونکہ اس کے اندر کوئی فعل اور فاعل نہیں ہے۔ جب فعل فاعل نہیں ہے تو ہم ترجمہ کیسے کریں گے؟ جب فعل فاعل نہیں ہے تو جملہ کیسے بنے گا؟ اس کے لیے ہمیں ایک فعل فاعل کی ضرورت ہے، وہ اشرع اس کا فعل اور فاعل ہے۔ اب تھوڑا اس کو دیکھیں، یہ ہے اشرع، یہ الف شروع میں آ رہا ہے، اگر شروع میں تا آ جائے، یا آ جائے، نون آ جائے تو یہ نشانی ہے کہ یہ فیوچر ٹینس ہے اور پریزنٹ ٹینس ہے، چونکہ عربی کے اندر فعل حال فعل مستقبل دونوں ہوتے ہیں، تو یہ الف بتا رہا ہے یہ فعل مضارع ہے، یہ فیوچر ٹینس ہے اور پریزنٹ ٹینس ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ تو ہو گیا فعل، فاعل ہمیں نظر نہیں آ رہا، فاعل اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ دیکھیں 14 ضمیریں ہوتی ہیں، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحنو۔ یہ انا ضمیر یہاں چھپی ہوئی ہے۔ میں، انا کا ترجمہ کیا ہوا؟ میں متکلم کی وہ ضمیر ہے، مونس کے لیے بھی آتی ہے، مذکر کے لیے آتی ہے۔ تو اشرع یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے، اس کے اندر انا ضمیر اس کا فاعل ہے۔ تو اب معاملہ کلیئر ہو گیا، یہ سارا ایک متعلق بنا، یہاں فعل ہے، فاعل ہے اور یہ سارا متعلق ہے اسی کے، تو فعل فاعل اپنے متعلق سے مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب یہ ہماری ترکیب ہوگی، اب ہم ترکیب کو اپلائی کریں گے ترجمے پر۔ اگر ہمارا ترجمہ صحیح ہو گیا تو ہماری ترکیب بھی صحیح ہے۔ اب ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں، اس کو چھوڑ دیں، یہ ہم جب لیتے ہیں تو ہم ترجمہ کرتے ہیں جی اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ ترجمہ جو ہم کرتے ہیں یہ رٹا رٹایا ہے، جو ہم نے کتابوں میں دیکھا، ترجمے میں دیکھا، وہ ہم نے رٹ لیا۔ تو کوئی پوچھے کہ آپ جو کہتے ہیں میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، تو میں شروع کرتا ہوں وہ یہاں کس چیز کا ترجمہ ہے؟ تو یہاں پہ کوئی چیز نہیں، آپ سپیچ لیس ہو جائیں گے، ایسی کوئی چیز اس جملے کے اندر نہیں ہے جس کا ترجمہ یہ ہو کہ میں شروع کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو میں شروع کرتا ہوں وہ کدھر سے آیا؟ وہ یہ ہے جو محذوف تھا، جو علماء یہاں پہ لائے ہیں، اس کا ترجمہ ہے میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب تو جو کرنا ہو، میں آنا جو تھا وہ میں ہے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، چونکہ یہ مضاف الیہ ہے اس کا ترجمہ پہلے کریں گے پھر مضاف کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ایک اور چیز ہے، یہ مضاف الیہ میں کا کے کی ہوتا ہے، تو یہ ہمیں کا لگانا پڑا، اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے، ٹھیک ہو گیا۔ اب آگے یہاں پہ ہمیں لگانا پڑے گا جو کیوں لگائیں گے؟ چونکہ یہ مرکب توصیفی ہے جس کی وجہ سے ہمیں جو یہاں لگانا پڑے گا۔ جو بڑا مہربان کیوں لگا دیا ہم نے؟ یہ فعلان کے وزن پر ہے رحمان، یہ اس میں تفضیل افعالوں کے وزن سے بھی آگے ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو بڑا مہربان اس لیے ترجمہ کرتے ہیں۔ جو کیوں ترجمہ کیا؟ مرکب توصیفی کی وجہ سے یہاں ترجمہ کرنا پڑے گا، مرکب اضافی کی وجہ سے کا کے کی، مرکب توصیفی کی وجہ سے یہاں پہ ہمیں جو لگانا پڑے گا، جو بڑا مہربان، ٹھیک ہو گیا۔ یہ اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے اور یہ فعیل کے وزن پر ہے۔ جو یہاں پہ ہم کہتے ہیں
نہایت رحم کرنے والا، یہ کیا مطلب اس کا؟ وہ نہایت کہاں سے آیا؟ وہ یہ یہاں سے آیا کہ یہ فعیل کے وزن پر ہے، رحیم یعنی ہمیشہ رحم کرنے والا، ہر وقت رحم کرنے والا۔ تو یہاں جو ہم کہتے ہیں نا ہمیشہ رحم کرنے والا، قاضی صاحب نے وہاں لکھا ہے ہمیشہ رحم، ہمیشہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو نہایت کس کا ترجمہ ہے؟ وہ فعیل کے وزن پر ہے، اس لیے نہایت آ گیا۔ بڑا مہربان ٹھیک ہو گیا، اس میں مبالغہ کا صیغہ، یہ فعیل کے وزن پر ہے، تو انتہائی رحم کرنے والا۔ تو جو آتا ہے اس کے اندر جو، وہ کیسے ہے؟ مرکب توصیفی کی وجہ سے، اور کا کے کی آیا مرکب اضافی کی وجہ سے۔ یہ مرکب اضافی، یہ مرکب توصیفی ہے۔ مرکب توصیفی کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے، شارٹ کٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب تھوڑا پیچھے آپ آئیں، یہاں ہم نے ترجمہ کیا میں شروع کرتا ہوں، تو میں جو ہے آنا، وہ 14 زمینوں میں سے تو آپ نے نکال لی آنا۔ اشرا وہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ فعل مضارع ہے، اب اس کی گردان پیچھے جانا پڑے گا ہمیں۔ یشرعو یشرعانی یشرعون، تشرعو تشرعانی یشرعنا، تشرعو تشرعانی تشرعون، تشرعین تشرعانی تشرعنا، اشرعو نشرعو۔ تو یہ فعل مضارع کا 13واں صیغہ ہے جو ہم نے پکڑ لیا، وہ ہم یہاں پہ لائے ہیں، اور یہ محذوف ہے، اس کے ساتھ آپ کو نظر نہیں آتا، لیکن یہ ہوتا ہے اس کے اندر۔ جیسے میں کہوں گیٹ آؤٹ، دفع ہو جاؤ، تو اس کے اندر یو چھپا ہوا ہے، تم دفع ہو جاؤ، میرے جوتے پالش کرو، پالش مائی شوز۔ تو یہاں پہ یو چھپا ہوا ہے جس کو میں حکم دے رہا ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ تو ایسے عربی کے اندر بھی چیزیں ہوتی ہیں، سبجیکٹ ہوتا ہے، آبجیکٹ ہوتا ہے، تو یہاں سبجیکٹ بھی ہے، آبجیکٹ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ جو سبجیکٹ اس کے اندر کیا ہے؟ فاعل، وہ آنا ہے۔ اشرا اس کے اندر یہ ورب ہے، اشرا وہ ورب ہے، اور آنا اس کے اندر وہ سبجیکٹ ہے۔ انگلش کی طرح بالکل یہاں بھی آنا فاعل ہے اور یہ فعل ہے اشرا، تو یہ ہمیں حاصل ہو گیا۔ اب ہمیں ایک اور چیز دیکھنی پڑے گی کہ اس کا مادہ کیا ہے۔ دیکھیں شین را عین اس کا مادہ ہے، پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا یہ افت اقسام کے لحاظ سے کیا ہے، صحیح ہے، معموز ہے، یہ معطل ہے، لفیف ہے۔ تو یہ شین را عین شرع، یہ افت اقسام کے لحاظ سے صحیح ہے۔ صحیح کون سے ہوتا ہے؟ جس کے اندر کوئی حرف علت نہ ہو۔ حرف علت کون سے ہوتے ہیں؟ الف واو اور یا، یہاں پہ نہ الف ہے نہ واو ہے نہ یہ فالتو ہے، ان تینوں کی بات کریں، چلیے اس کا مادہ ہے شین را عین، اور افت اقسام کے لحاظ سے یہ صحیح ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کا ترجمہ ہمیں پھر پوری گردان کی ہم نے، تو وہاں سے ترجمہ حاصل ہوا۔ اشرع میں شروع کرتا ہوں، ٹھیک ہو گیا، یا میں شروع کرتی ہوں، میں شروع کروں گا، میں شروع کروں گی، یہ پوری گردان پیچھے سے آ رہی ہے، جس کے لحاظ سے ہم نے یہ 13واں صیغہ حاصل کیا۔ تو دیکھا آپ نے ترجمے کے اندر بھی ہمیں گرامیٹیکلی دیکھنا پڑتا ہے۔ اب یہاں پہ ہم ترجمہ کرتے ہیں میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، لیکن یہاں پہ کوئی اشرع نہیں ہے، علماء یہ سمجھتے ہیں یہاں پہ اشرع ہوا ہے، تو کا کہ یہاں پہ کس چیز کا ہے؟ کوئی چیز یہاں پہ نہیں ہے، لیکن جب مضاف مضاف الیہ بنائیں گے تو وہاں پہ کا کہ کی، جیسے انگلش میں ایپوسٹراف ہوتا ہے، یہ کوما لگا کے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اسلمز بک، اسلم کی کتاب، کوما لگایا تو وہ مضاف و مضاف الیہ بن گیا، تو وہاں کا کہ کی کا ترجمہ ہو گیا، یہ ایڈجیکٹو بن گیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو کیا ترجمہ ہوا؟ میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے شروع کرتا ہوں۔ فعل کو بے شک آخر میں لے جائیں، ہم جو یہ ترجمہ کرتے ہیں میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیں نہایت گرامیٹیکلی ہے، جو گرامیٹیکلی ہے گرامیٹیکلی ہے آخر میں ہم کیوں لائے کہ پیچھے واحد ہے، اگر جمع ہوتا تو ہیں لگاتے، تو واحد ہے لگایا ہم نے۔ دیکھا سارا، پہلے ہم نے گرامر کو دیکھا، پھر ترجمہ بھی گرامر کے مطابق ہوتا ہے، جب تک اس کی گرامر نہیں آئے گی ہمیں ترجمہ نہیں آ سکتا۔ تو یہ علماء کرام کی محنت ہے، اللہ تعالی ہمیں علماء کرام کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے یہ جو چیزیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں، میں نے بھی اپنے علماء سے یہ چیزیں سیکھی۔
سیکھی تھی، ورنہ میں نے اسلامیات کی تھی تو میں اس میں تو میں بڑا کچھ سیکھ لیا، لیکن کچھ بھی نہیں تھا میرے پاس۔ علماء کے پاس جا کے میں علم الصرف پڑھی، علم النحو پڑھی، اور وہاں جو ہے نا وہ اصول پڑھے گرامر کے، تو کچھ چیزیں میری سمجھ میں آئی۔ تو نہ میں مفتی ہوں، نہ میں عالم ہوں، میں ایک سینئر ٹیچر ہوں، اتنا کچھ مجھے سمجھ آ رہا ہے، لیکن جتنا مجھے سمجھ آ رہا ہے یہ علماء سے سمجھ آ رہا ہے، میں نے وہاں سے سیکھا ہے۔ تو ہمیں علماء کے پاس جانا چاہیے۔ اب اس کو پڑھنا بھی ہوتا ہے تو وہ بھی کوئی اچھا قاری ہمیں پڑھانا سکھائے گا۔ جب پیچھے با آ جائے، ٹھیک ہے، بسم اللہ کے پیچھے با آتی ہے تو لفظ اللہ، دیکھیں یہ لفظ اللہ ویسے ہم اس کو موٹا پڑھتے ہیں، اس کے پیچھے اگر زیر آ جائے تو یہ باریک پڑھتے ہیں، یہ بھی ایک اصول ہے۔ جیسے للہ، اگر ہو للہ تو اس کو باریک پڑھیں گے، اگر یہ زبر ہو یہاں پیش ہو تو اللہ، اس کو موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ پھر دیکھیں جو الف لام جو ہے، یہ را کیا ہے، حروف شمسی ہے یا قمری ہے؟ تو الرحمن، اگر لام نہیں بول رہا یہاں پہ را بول رہا ہے تو یہ حروف قمری ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اگر کہیں ہم الغفور، لام بولے تو وہ شمسی ہے، تو یہ ایک الگ بحث ہے۔ دیکھیں بحث کے اندر بحث ہے، یہ اس کا پڑھنا بھی ایک مشکل کام ہے، اور اس کا ترجمہ بھی مشکل کام ہے، اس کی گرامر بھی مشکل کام ہے، لیکن کوئی مشکل نہیں ہے۔ علماء نے ہمارے لیے بالکل آسان کر دیا، ہم ان کے تھینک فل ہیں، ہم ان کے مشکور ہیں، ہم اللہ کے مشکور ہیں کہ جس نے انبیاء کو بھیجا، پھر انبیاء کے ذریعے ان کے وارث جو دین کے بنے وہ علماء بنے، تو علماء نے ہمیں یہ چیزیں ہمارے لیے آسان کر دی ہیں۔ ہر وقت علماء کے پیچھے چلیں۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم۔ ہماری پلے لسٹ کے اندر آپ قرآن کے اندر جائیں، یہ وہاں پہ تفصیل سے آپ کو ملے گا۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم۔